الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سلیم صاحب فیصل آباد سے انہوں نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں اپنی زوجہ کو طلاق دیتے ہوئے دیکھا، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ شرعی حکم بھی بیان کر دیجئے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی زوجہ کو طلاق دے تو شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ الجواب بعون المالک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آپ نے شرعی مسئلہ کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ شریعت اس بارے میں کیا فرماتی ہے کہ حالت خواب میں اگر کوئی اپنی زوجہ کو طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں۔ اچھا، یہ تو خواب کی حالت ہے۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے اور بالکل وہ اپنی نیند کے اندر ہے اور زبان سے وہ نیند کی حالت میں بولتے ہوئے طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حالت نوم میں، سونے کی حالت میں اگر کوئی زبان سے طلاق کا لفظ بول دے اور وہ ریل کے اندر سویا ہوا ہے، ویسے سونے کے اندر بعض اوقات انسان کی زبان جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہے، تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خواب والی حالت تو بہت دور کی حالت ہے کہ اگر کوئی خواب میں اپنی زوجہ کو طلاق دے تو شرعی اصولوں کے مطابق اس کی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عالم رؤیا کے اندر ہے اور شرعی حکم جو ہے وہ ظاہر پر لگے گا۔ عالم دنیا کے اندر جو ہے وہ شرعی حکم ہے، عالم رؤیا کے اندر جو ہے وہ شرعی حکم نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ غسل سونے کی حالت میں فرض ہو جائے، جس کو ہم احتلام کا لفظ دیتے ہیں، تو بعض اوقات جو غسل فرض ہوتا ہے کسی نہ کسی جنس کی طرف جو ہے وہ میلان جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو شرعی طور پر جو ہے وہ زنا کا حکم نہیں لگے گا۔ حال میں رؤیا کے اندر جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ حکم عالم دنیا کے اندر جو ہے وہ شریعت اس کو ظاہر نہیں کرتی۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ طلاق زوجہ کو ہوگی یا نہیں اس صورت میں کہ خواب کے اندر کسی نے طلاق دی، تو شرعی طور پر یہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی معیار ہے، نہ ہی اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ اب آ جائیں آپ کے خواب کی تعبیر کی طرف۔ اگر کوئی شخص حالت خواب میں اپنی زوجہ کو طلاق دے تو اس کی تعبیریں مختلف بیان کی گئی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں مشکلات کے اندر جو ہے وہ پڑے گا۔ آنے والے وقت میں مشکلات کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بزرگوں نے ایک وظیفہ بھی لکھا ہے کہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اس سورت کی جو ہے وہ تلاوت کثرت کے ساتھ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کی حالت میں اپنی زوجہ کو طلاق دیتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے دشمن جو ہے وہ اس کے سامنے آئیں گے، یعنی اعداء اور دشمنی والی صورت جو ہے وہ بنے گی، دشمنی جو ہے وہ اس کی دنیا کے اندر جو ہے وہ پڑے گی۔ تو یہ صورت اگر ہو، اس تعبیر کو بھی لیا جائے تو پھر بھی سورہ کوثر کی تلاوت کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مالی طور پر جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو اب یہ تینوں تعبیروں کو اگر لیا جائے، حضرت ابن سیرین، حضرت ابراہیم کرمانی، حضرت امام جعفر صادق،
تو ان تینوں کے ہاں ہی کسی کے ہاں دشمنی کا سامنا ہے، کسی کے ہاں مشکلات کا سامنا ہے، اور کسی کے ہاں جو ہے وہ مالی نقصان کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اگر کسی نے کوئی یہ خواب دیکھی ہے تو شرعی حکم میں نے بیان کر دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن ان اعمال سے بچنے کے لیے جو مالی نقصان ہے، دشمنوں کی طرف جو ہے وہ تعبیر بیان کی گئی، یا پھر آنے والے وقت میں مشکلات کا آنا ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بہتر ہے کہ یہ سورت کی جب تلاوت کی جائے، تعوذ تسمیہ پڑھا جائے، اول آخر جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ میرے اللہ نے چاہا تو آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کا آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہو، اچھا ہو، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو، مالی معاملات میں غیب کے خزانوں سے مدد ملے، مالی معاملات میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو، آمین یا رب العالمین۔